سکتا ہوں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں لوگ اپنی مہارت دکھا کے پیسے کما رہے ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے ایک اپنا تجزیہ اور یہ اپنا پہلا سیاسی انالیسس جو دے رہا تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. پاک فوج ہماری اپنی ہے جی، انہوں نے جس طرح ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور ہمارے اتنے فوجی جوان شہید ہوتے رہتے ہیں، آج کل بھی جس طرح دہشت گردی پھیلی پڑی ہے اور وہ شہادت دے رہے ہیں، تو پاک فوج سے محبت یہ ہمارا انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک ساتھ رہے گی. سیاسی ناراضگیاں، سیاسی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی رہتی ہیں اس ملک میں. اب دیکھیں جی، آرمی کا انفلوئنس، جوڈیشری کا انفلوئنس، بیوروکریسی کا انفلوئنس، ٹیکنوکریٹس کا انفلوئنس اور پولیٹیشینس کا انفلوئنس، یہ پانچوں ان کا ایک اپنا اپنا ایک کردار ہے. اور اس میں پھر اینڈ میں آتی ہے عوام، کہ عوام کے لیے وہ جمہوریت کی کیا ڈیفینیشن دی، ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، تو وہ ابھی ہے نہیں نا، امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. لیکن یہ پانچ جو ستون ہیں، اگر ہم دیکھا جائے کہ جی آرمی ہے، جوڈیشری، بیوروکریسی، ٹیکنوکریٹس، پولیٹیشنز جو یہ قانون سازی کرتے ہیں، تو آج کل قانون سازی نہیں، وہ آج کل یہ روڈز بنوا رہے ہوتے ہیں اور گٹر لائنیں صحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو پڑھے لکھے لوگ تبھی آئیں گے جب وہ فیصلہ کریں گے. آپ بیٹھ کے گالیاں دے کے کسی کو جی کچھ نہیں ہوا تو آپ خود کچھ کریں، کیونکہ سیاست کرنے کا مطلب ہے گھر جلا کے سیاست کرنا. بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سیاست ایسے نہیں ہو جاتی. اگر سیاست میں آپ پریکٹیکلی آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنی فیملی لائف کو ڈسٹرب کر کے سیاست ہوتی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیسہ ہے تو سیاست ہے، جی اگر آپ کے پاس سکلز ہیں اور آپ اچھے لیڈر ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ خود مل جائیں گے. لیکن ان کو ایک ڈائریکشن دیں، ان کو بتائیں کہ اس ملک میں رہنے کا کیا طریقہ ہے. تو آپ باہر بیٹھ کے جب تک سمندر کی گہرائی ناپیں گے نہیں، آپ کو پتہ کیا چلے گا. تو ڈیبیٹ کرنا، فضول کی ایکسٹریمسٹ بننا، اتنی نفرتیں پھیلا دینا، وہ ایسے ہے کسی سے آپ ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ بحث کرتے ہیں، میں تو بہت اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ لوگ آج وہ سن نہیں سکتے، برداشت کی کمی ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے جی، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا تجربہ ہی بہت ہے. تو ہمارے تجربے جو ہم نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اور وہ رائے کا احترام ویسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. جمہوریت میں جو بھٹو صاحب کے دور میں ایک لوگوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، وہ جیالے ٹائپ تھے. تو اب جو نئے آج کل سیاسی نوجوان آ رہے ہیں تو یہ اتنا سوشل میڈیا پہ کھل کے نفرت کا اظہار یا اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں بن جانا چاہیے. تھوڑا سا آپ لوگ اپنی لائف میں تبدیلی لائیں، اس ملک کی خاطر، اس ملک کے لیے بھی کچھ کریں نا، جس نے آپ کو آزاد ریاست میں پیدا ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آزادی پوچھیں، فلسطین والوں سے پوچھیں نا، شام، غزہ، عراق، آپ ان سے پوچھیں، کشمیروں سے پوچھیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے. ایک آزاد ملک میں خود مختار رہ رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، اتنی لگژری لائف انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، غربت ہے، غربت میں 40% سے نیچے زیادہ غربت ہے پاکستان میں. لیکن جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس، تو آزاد تو ہے نا. یا تو آپ لوگ ایسے سکون سے انجوائے کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر اس ملک کے لیے کچھ کریں. اگر گورنمنٹ ایسی سلیکٹ نہیں کر سکتے آپ لوگ، یا آپ ووٹ آپ نے وہی برادری دیکھ کے دینا ہے کہ کون سا ایم این اے ایم پی اے میرا کام کرائے گا اور کون سا تھانے کچہری کے اب یہ کام رہ گئے نا، تھانے کچہری بس. ٹھیک ہے، یہ کام کون کرائے گا. آج کے فون کر رہے ہوتے ہیں جی بائک چھڑوا دیں، تو بائک چھڑوانے والا کی آج کل ایم پی ہے، کیا کیا جائے. ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو الیکشن قریب ہے تو سوچیں سمجھیں، اسکل حاصل کریں جتنی کر سکتے ہیں. اپنی فیملی کو اگر آپ نے یا اپنے آپ کو کمپیٹ کروانا ہے یا دنیا میں ایک اپنا نام بنانا ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا اسکل، جتنے آپ کے پاس نالج ہوگا، جتنی آپ کے پاس کسی سے بات کرنے کی آپ کے پاس نالج ہوگا، ڈیبیٹ یا بات کریں گے نا، کسی کو کنونس کیسے کریں گے. اپنی فیلڈ میں اتنی مہارت حاصل کریں کہ آپ کو کوئی اس میں نہ ہرا سکے. سٹارٹ شروع سے چھوٹے پیمانے سے ہی ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ انسان پھر ایک فرم بنتی ہے، ایک اسٹیٹ، ریاست بنتی ہے. جب پاکستان بنا یا انڈیا ایک برصغیر مطلب کہ سب کانٹیننٹ، تو انڈیا پاکستان یہ مسلمان اور ہندو ایک ہی جگہ پہ تھے. وہ سپریشن ہوئی
ہم 1971 کو روتے رہتے ہیں. وہ ڈائمینشنز ہی بڑی اس طرح کی تھیں کہ انہوں نے الگ ہونا ہی تھا، لیکن اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوا. اس طرح سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا بنگال کو، بنگلہ دیش کو. تو اس چیزوں سے نکلیں، نیو طرف آئیں. نیا سال آنے والا ہے، محنت کریں، کامیابیاں حاصل کریں، اور جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور جو بڑے لوگ ہیں جو اس ٹائم ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کو بھی اب سوچ سمجھنا چاہیے کہ اب چیزیں بڑی مختلف ہیں، اور بہت ٹیکنیک کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ ملک اب ایک مضبوط ملک بنے. اور پاکستان ہے تو اسلامی ممالک کی بقا بھی ہے. کہ پاکستان کی ایک اتنی الحمدللہ اس کی ایک اپنی کتنی اس کا سٹانس کی پاور ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایٹمی پاور ہے اور ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے. تو کسی بھی اسلامی ممالک میں جب بھی ہوتا ہے تو پاکستان کی انفلوئنس ابھی اگر ڈاؤن بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو بحال کرے گا. فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں جی. وہ ایک حدیث شریف کا میں مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ غلط دیکھ رہے ہیں، زیادتی ہوتی دیکھ رہے ہیں، کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے غلط کہیں کہ بھئی غلط کر رہے ہو تم، اس کو نہ کرو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا ہے کہ اس کو دل میں غلط کہیں. تو ابھی ہم زبان سے تو بالکل کہہ سکتے ہیں. اسرائیل جو بھی کر رہا ہے، اس کی جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرے نا، بالکل کرے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ابھی تک جتنے برگرز ہیں وہ تو نہیں کر رہے نا، تو اس کو پھر پریکٹیکلی کریں نا، اپنی ذات کے لیے کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور ہمارا یہ گناہوں کا، نیکیوں کا، اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے قبروں میں بھی جانا ہے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، تو ہمارا اللہ پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے. جتنا ہمارا ایمان بلیف اسٹرانگ ہوگا اتنا ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. اللہ پہ یقین رکھیں.